پاکستان کو دوست ملکوں نے سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا۔ دوست ملکوں سے $8 ارب کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے مل گئے۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری کریں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا یہ بتانا ہے کہ سعودی عرب سے سیف ڈپازٹس ملنے کا بھی امکان ہے۔ پاکستان کو دوست ملکوں نے سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ دوست ملکوں سے $8 ارب کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے مل گئے، یہ بتانا ہے ذرائع کا، اور چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری کریں گے۔ سعودی عرب سے سیف ڈپازٹ ملنے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ یہ بتاتے ہیں تو پاکستان کو دوست ملکوں نے سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ دوست ملکوں سے $8 ارب کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے مل گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے، اور چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری کریں گے۔ سعودی عرب سے سیف ڈپازٹ ملنے کا بھی امکان ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں $8 ارب کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے مل گئے ہیں دوست ملکوں کی جانب سے۔ گرین سگنل ملا ہے فنڈنگ کا۔ پاکستان کو دوست ملکوں نے سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا ہے، اور ذرائع وزارت خزانہ بتاتے ہیں کہ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری کریں گے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عدیل وڑائچ سے۔ جی بتائیے گا۔ سعودی عرب کا آئی ایم ایف میں جو دستیاب فنڈز کا جو کوٹا ہے وہ پاکستان کو ملنے کا امکان ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات میں یہ پیش رفت ہوئی ہے، ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے یہ جو کوٹا ہے، جو آئی ایم ایف میں اس کا کوٹا ہے، یہ پاکستان کو دینے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ سعودی عرب کا جو آئی ایم ایف میں کوٹا ہے، اس میں پاکستان کو یہ کوٹا مل جانے سے فائنینسنگ کا گیپ ہے جو اس وقت پاکستان کا، یہ پورا ہو جائے گا، اور سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی اضافی سہولت ملنے کا بھی امکان ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اور تیل کی جو سہولت ہے یہ $1.2 ارب سے بڑھ کر $2.4 ارب ہونے کا امکان ہے، جبکہ چین کی جانب سے بھی $4.3 ارب کا جو قرضہ ہے وہ رول اوور ہو گیا ہے، اور اس میں سے $2.3 ارب کا کمرشل قرضہ اور $2 ارب کے ڈپازٹ شامل ہیں۔ تو پاکستان کو جو دوست ملکوں نے بھی جو سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا ہے، اور دوست ملکوں نے $8 ارب کے جو معاشی پیکج کے مثبت اشارے بھی دیے ہیں، اس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر کی جانب سے جو پیش رفت ہے وہ متوقع ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے سیف ڈپازٹ ملنے کا بھی امکان ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد جو روپے پہ پریشر نظر آ رہا تھا، اب وہ پریشر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 2 دن کے دوران روپے کی قدر میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ روپے کی قدر میں مزید اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف عدیل وڑائچ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرمایہ کاری اور فنڈنگ ملنے کا امکان ہے، گرین سگنل مل گیا ہے پاکستان کو دوست ملکوں کی جانب سے۔ دوست ملکوں سے $8 ارب کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے مل گئے ہیں۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری کریں گے، ذرائع وزارت خزانہ یہ بتاتے ہیں، اور سعودی عرب سمیت سے سیف ڈپازٹ ملنے کا بھی امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز لندن پہنچ گئے۔ حمزہ شہباز نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ جی ہاں، اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز لندن پہنچ چکے ہیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر مصروفیات ہوں گی دورہ لندن کے دوران۔ تو نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز لندن پہنچ چکے ہیں۔ حمزہ شہباز سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ مزید جان لیں گے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اظہر جاوید سے۔ اظہر بتائیے گا کیا مصروفیات ہوں گی حمزہ شہباز کی؟ جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اب سے کچھ دیر قبل نجی ایئر لائن کی پرواز سے لندن پہنچے ہیں، ہیتھرو ایئرپورٹ، اور اس وقت وہ وہاں سے اپنے گھر کے لیے آ رہے ہیں یہاں لندن میں۔ حمزہ شہباز اپنی صاحبزادی کے چیک اپ کے سلسلے میں یہاں لندن آئے ہیں، جن کا کل چیک اپ متوقع ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے، جس کے دوران پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ حمزہ شہباز ان کو گزشتہ دنوں ضمنی الیکشن میں جو شکست ہے اس کے حوالے سے بھی بریف کریں گے، کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو یہ سیٹیں ہاری۔ تو حمزہ شہباز کے چند دن یہاں لندن میں قیام کا ارادہ ہے، اور جن میں ان کا مین مقصد اپنی صاحبزادی کا علاج اور سابق وزیر اعظم نواز سے ملاقات
اور उनकी वालदा से भी यहाँ पे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा उनके भाई सलमान शहबाज भी लंदन में है। तो इस तरह अगले चंद दिन वो यहाँ पर मसरूफ दिन गुजारेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, हमजा शहबाज नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज लंदन पहुंच चुके हैं और इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद का ये बताना है कि वो अपनी साहबजादी के चेकअप के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कल के रोज़ उनकी साहबजादी का यहाँ पर चेकअप होगा। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लंदन पहुँच चुके हैं। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनकी दीगर मसरूफियात भी होंगी। इलेक्शन कमीशन को कोई याददाश्त मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड वसूल करने वाला शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की बड़ी वजाहत देते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड वसूल करने वाला शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम है, ना ही इदारे से कोई ताल्लुक है। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन कमीशन के इल्म में नहीं था कि आज कोई याददाश्त पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी मुलाजिम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर बैरूनी एजेंडे को प्रमोट किया। अगर केस में कुछ नहीं था तो फैसला रुकवाने के हरबे क्यों इस्तेमाल किए। पीटीआई चेयरमैन सी पैक के खिलाफ बयान देते रहे। 2014 में चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया। इमरान न्याजी साहब, ये कौम जानना चाहती है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं था तो आपने 8 साल तक डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए हैं। असल बात यह है कि आपने बैरूनी फंड्स हासिल करके पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार और बैरूनी एजेंडा पूरा करने की सियासत की है। आप किन डोनेशंस को लेकर आपको सी पैक तबाह करने का एजेंडा दिया गया था। आपने जब चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करने लगे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भारत जाने से पहले पाकिस्तान आऊं, लेकिन आपने उनका 2014 का वो दौरा नाकाम बनाया। आपने सी पैक के खिलाफ ऐसे बयानात दिए कि जिन बयानात के नतीजे में पाकिस्तान में इंतशार फैला और सी पैक के इन्वेस्टर्स और चाइनीज कंपनीज बददिल होकर चली गईं। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए। रियासती इदारा हुकूमत का झेली इदारा बन चुका है। जिनको गैर मुल्की कहा गया वो तमाम पाकिस्तानी हैं। इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट दिया। फवाद चौधरी का कहना है इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वालों ने सारी जिंदगी भुगती। बदकिस्मती से इस वक्त ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक रियासती इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा, ये एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है, ये पीडीएम के झेली इदारे के तौर पर काम कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम को इस इदारे के अंदर कोई एतमाद बाकी नहीं बचा। जो लोग जिनके नाम दिए गए हैं कि वो गैर मुल्की हैं और उन्होंने ये पैसा दे दिया है, ये तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं। कंपनियां पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की कंपनियां जो हैं वो अपनी गवाही दे रही हैं कि ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान के ऊपर कि झूठा जी बयान हल्फी दिया है, उसमें बयान हल्फी होता ही कोई नहीं। उसके अंदर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट बुनियादी तौर पर यह कहता है कि जो मुझे मालूमात फराहम की गई हैं उन मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये हम जमा करा रहे हैं यहाँ पे गोशवारे, इतनी सी उसके अंदर बात की जाती है। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ साहब को ईमानदार साबित करना। ये जो रेफरेंस फाइल कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम सतून हैं, उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत कैसे चल सकती है। ये खाम ख्याली है, इनकी बस की बात नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन नहीं इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए जिसने नाजायज़ पैसे से अपनी जेबें भरी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांगने की बजाय इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए जिसने नाजायज़ पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। इमरान
خود تو انشاءاللہ جائے گا ہی، مگر اپنے ساتھ اپنے ان اراکین کو بھی ڈبوئے گا جن کے نام اس نے باہر سے پیسہ منگوایا۔ حکومت نے سینٹ سے قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترامیم کا دوسرا ترمیمی بل منظور کروا لیا۔ بل پیش کیے جانے پر پی ٹی آئی نے شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن ارکان نے ترمیمی بل کی کاپیاں پھاڑ دیں اور واک آؤٹ کیا۔ اجلاس وزیر مملکت قانون ملک شہادت آوان نے نیب دوسرا ترمیمی بل پیش کیا۔ وزیر مملکت نے کہا یہ بل عوامی مفاد میں ہے، اس لیے ترامیم لائے ہیں۔ اپوزیشن نے بل پر احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کی نشست کا گھیراؤ کیا اور بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ حکومتی سینیٹر سعدی عباسی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد آپس میں الجھ پڑے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا یہ ایسا نیب بل لے کر آئے ہیں جس میں ماضی اور مستقبل کے چوروں کو رعایت دے رہے ہیں۔ ذکر شاہ محمود قریشی کا، جن کا کہنا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کرانا اتحادی حکومت کی خام خیالی ہے، ان کو ناکامی ہوگی، حکومت کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں۔ معاشی حالات ایسے ہیں کہ شہباز شریف بلاول بھٹو کے بجائے آرمی چیف فون کر رہے ہیں، حکمرانوں کی اپنی کوئی ساکھ نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پارٹی کو وہ ڈی رجسٹر کروا دیں گے یا عمران خان کو خدا نہ خواستہ وہ نااہل کروا دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ خواہش تھی، وہ پروان نہیں چڑھ سکی، ان کو مایوسی ہوئی، ان کی صف ماتم بچھی ہوئی۔ ڈسکوالیفیکیشن ایک مفروضہ ہے اور انشاءاللہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ اب مزید 50 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کرنا ہے تیل کی قیمت میں۔ کوئی اکنامک ریکوری کا ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ جب باہر بھی کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، بات کرتے ہیں وینڈی شرمن سے، وہ ہمارے آرمی چیف کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے وفاق اور صوبے سیلاب متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 75 برسوں میں وہ ممالک جو ہم سے پیچھے تھے آج ہم سے آگے نکل کر آج معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں۔ پی ایم ایل این یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کا اے این پی کوئی بھی ہو، کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں، یہ اجتماعی کام ہے۔ ہمیں اجتماعی حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس ملک کو اگر 75 سال میں ہم نے ترقی اور خوشحالی کا وہ تصویر کشی کی ہوتی، جو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے تھے، معاف کیجئے، ان کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ کیوں؟ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ۔ مگر پاکستان کو 72 سال میں ہم نے کیا دیا؟ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ، یہ ہے وہ سوال جس کے لیے ہمیں سب کو، مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ محنت سے ان 75 سالوں میں تمام حکومتوں کو، چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں یا مارشل لا، اگر وہ درد دل سے کام لیتی تو پاکستان آج دیکھیے کہ آج آئی ایم ایف کے ہم ان کے آج غلام ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان ہے؟ کیا یہ نفی نہیں ہے اس مالک کے احکامات کی؟ نیا ناظم آباد میں فلیٹس کی تعمیر کے لیے میزان بینک اور گلوب ریزیڈنسی ریٹ کے مابین مشترکہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت میزان بینک نیا ناظم آباد میں بننے والے 3 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ کے گرے سٹرکچر اور بکنگ کرنے والے صارفین کے لیے اسلامک مارگیج فراہم کرے گا۔ نیا ناظم آباد کراچی میں 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ فلیٹس کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے میزان بینک اور گلوب ریزیڈنسی ریٹ کے درمیان مشترکہ ایگریمنٹ طے پا گیا۔ ان بلڈنگز میں 450 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں نیا ناظم آباد منصوبے کے اہم اسپانسر اور پارٹنر عارف حبیب کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے متوسط طبقے کو فائدہ ہوگا۔ میزان بینک اپارٹمنٹس کے گرے اسٹرکچر کی تعمیر تک مالی معاونت فراہم کرے گا۔ اس کے بعد یہ جب گرے اسٹرکچر بن جائے گا تو اسلامی اصولوں کے تحت، چونکہ جب اسٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر آئی بلیو کہ اسلامک اصولوں کے تحت اس کی مورگیج فائنینسنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اس کی پھر مورگیج فائنینسنگ پروڈکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اور وہ مورگیج فائنینسنگ اپ ٹو 20 ایئرس تک کی انسٹالمنٹ کے جو ہے ہو سکے گا۔ تو اس سے ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ سہولت حاصل ہو جائے گی کہ وہ بھی ایک گھر کے مالک ہو جائیں
اور جو ہے وہ 20 سال میں منتھلی انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ پیمنٹ کر کے اس پراپرٹی کے مالک بن جائیں۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کہ فلیٹس کی بکنگ کروانے والے اہل صارفین کو میزان بینک 20 سال تک کے لیے اسلامک فائنانس کے تحت قرضہ مہیا کرے گا۔ عارف حبیب کا مزید کہنا تھا کہ نیا ناظم آباد کراچی کے عوام کے لیے ایک ماڈل رہائشی منصوبہ ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری لا رہے ہیں۔